الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ فاضل ہمدرد صاحب کی ویڈیو جو کہ اس نے 8 جولائی کو، آج سے چند دن پہلے، محرم الحرام کے بارے میں 8 جولائی کو بنائی ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ اس کے لب کے اندر اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام حسین کے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہی ہے کہ امام حسین کا قاتل کون ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تاریخ کا 1 منٹ اور 30 سیکنڈ پہ وہ کہتا ہے کہ تاریخ سے سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ امام حسین کے قاتل جو ہے نا وہ شیعہ تھے۔ شیعہ نے خود بلایا، خطوط لکھ کے، 10,000 خطوط لکھ کے، اور پھر اہل بیت کو بلا کر دھوکے سے شہید کر دیا۔ یقین جانیے تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ یہ، سب سے بڑا جھوٹ یہ۔ وہ کہتے ہیں قتل بنو امیہ نے کیا ہے، یعنی کہ ابن زیاد، ابن اسد انہوں نے کیا ہے اور شیعوں نے نہیں کیا۔ اہل بیت کے دشمن شیعہ نہیں ہیں بلکہ ناس بھی بنو امیہ کے لوگ ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ جو حقیقت ہے اس بارے میں، جو شیعہ کتب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، وہ لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ لائی جائیں کہ حقیقت ایکچولی کیا ہے، اور کس حد تک جو ہے نا وہ فاضل ہمدرد صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تو جو ہے نا آپ دیکھیں، کتاب شیعہ بھائیوں کی کتاب ہے روضہ من الکافی، یعنی اصول کافی جلد نمبر 8 ہے۔ یہ اصول کافی جلد نمبر 8، اور یہ ان کی اس طرح سے جیسے سنیوں کی صحیح بخاری ہے، اس طرح سے یہ اس کو کافی کیوں کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے نا امام مہدی کے شاگرد جو ان کے ساتھ کنٹیکٹ رہنے والے تھے اس وقت میں، یہ کتاب لے گئے تھے تو انہوں نے اس کو پسند کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کافن لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کتاب کافی ہے۔ تو اس لیے اس کا نام بھی گویا کہ ایک طرح سے امام مہدی نے رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 260 پہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی، حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اب دیکھیں، گواہی قاتل کون ہے، ان لوگوں کی گواہی مانی جاتی ہے جو اس وقت موجود ہوں، یا پھر نبی کی بات ہوگی، یا اس وقت کے لوگوں کی گواہی مانی جائے۔ بعد میں فضل ہمدرد صاحب کی گواہی، کیونکہ وہ اس وقت موجود نہیں تھا، جو لوگ موجود ہوں نا ان کی گواہی کو اہمیت دی جائے گی، بنسبت بعد میں لوگ دعویٰ کریں اور اپنا مفہوم بیان کریں، اپنا قیاس بیان کریں۔ تو کہتے ہیں کہ پر لگا فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی، ہم شیعت کا، یہ تیرے شیعہ ہیں، فسلم ولدک، اپنے اولاد کو جو ہے نا آپ حفاظت کریں، منہم، ان سے، ان یقتلوہم، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو قتل کر دیں۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدشے کا اظہار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت علی کی اولاد کے قاتل ہم شیعتوں کا، وہ شیعہ ہوں گے۔ یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشہ ظاہر کر دیا کہ وہ شیعہ ہیں قاتل، تو میرے خیال میں اس کے بعد میں تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے اور کوئی چیز۔ اور یہ کتاب بھی انہی کی کتاب ہے جو ہے نا شیعہ بھائیوں کی کتاب ہے، اصول کافی جلد نمبر 8، جس کا دوسرا نام روضۃ من الکافی بھی ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شیعتوں کا فسلم وجہ کا، آپ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، منہم، انہی سے، ان یقتلوہم، کہ وہ ان کو قتل نہ کر ڈالیں۔ یہ تو ہوا ایک گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہاں لفظ موجود ہے کہ شیعہ ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ شیعہ بھائیوں کی دوسری کتاب ہے، یہ کتاب ہے مقتل ابی مخنف، مقتل ابی مخنف، یہ مصباح القرآن لاہور والوں نے چھپوائی ہوئی ہے، یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے۔ اس میں بھی لکھا ہوا ہے عبداللہ بن عباس، انہوں نے جب دیکھا کہ امام صاحب جا رہے ہیں کوفے کی طرف، تو انہوں نے کہا ان کے
کہ آپ کوفے کی طرف نہ جائیں. کیا کہتا ہے کہ سورج آہستہ آہستہ مغرب کے دامن میں اپنا چہرہ چھپانے لگا اور شب آ گئی. اسی رات یا دوسرے دن صبح ابن عباس دوبارہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا ابن اے میرے چچا کے بیٹے، میں بے حد صبر و تحمل سے کام لینا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے صبر نہیں ہوتا، کیونکہ میں اس سفر کو آپ کے لیے بے حد خطرناک سمجھتا ہوں اور آپ کی ہلاکت سے مجھے خوف آتا ہے، کیونکہ عراقی دھوکے باز ہیں. دیکھا یہاں پر عراقی. آپ خدا را ان کے قریب نہ جائیے، آپ اسی شہر میں مقیم رہیں، کیونکہ آپ سید حجاز ہیں، حجاز کے سید ہیں، سردار ہیں. یہاں آپ رہیں، امن امان سے رہیں گے، سکون سے. لیکن آپ عراقی دھوکے باز ہیں، وہاں پر آپ نہیں جائیں. یہ جو ہے نا لکھا ہوا ہے. یعنی کہ ابن عباس بھی سمجھ رہا تھا کہ عراقیوں نے خطوط لکھے امام کو اور وہ دھکا دیں گے. یہ ابن عباس کی گواہی. یہ اس نے بھی شک کا اظہار کیا کہ وہاں جب پر جا کر آپ تکلیفیں اٹھائیں گے. ابن عباس کی گواہی. یہ کہتے ہیں گواہی وہ آدمی کی سچی گواہی ہوتی ہے جو اس وقت کے لوگ ہوں. جب کوئی واقعہ پیش آتا ہو، اس واقعے کے دوران جو لوگ ہوں ان کی گواہی. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس نے صرف یہ کہا کہ شیعہ نہیں ہے. اس نے کسی کی کوئی گواہی پیش نہیں کی پوری کلپ کے اندر، صرف یہ کہا کہ نہیں، یعنی اپنے جذبات کا اظہار کیا، بس اپنی عقل چلائی، اپنی فکر ہے اس کی. جبکہ میں اپنی عقل نہیں چلا رہا ہے. آپ لوگوں کو اس وقت کے جو معتبر شخصیات ہیں، ادھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لوگوں کو ان کے کتاب حدیث دکھائی، اور ادھر سے آپ کو یہ انہی کی کتاب ہے، اس سے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ابن عباس نے بھی کہا آپ نہیں جائیں کیونکہ وہ دھوکے باز لوگ ہیں. اسی طرح سے یہ احتجاج تبریسی ہے، احتجاج تبریسی ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ امام زین العابدین وہ واقعہ کربلا کے آنکھوں دیکھے گواہ ہیں، انہوں نے ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. تو وہ کوفیوں کو کیا کہتے ہیں؟ خطبہ زینب بنت علی بن ابی طالب بحضرت اہل کوفہ. جب کوفے لوگ موجود تھے، جب کربلا کے بعد یہ کوفے جا رہے ہیں، تو خطبہ ہے بی بی زینب کا اہل کوفہ. کن سے؟ اہل کوفہ سے. فی ذالک الیوم تقریًا لہم و تانیباً. یہ صفحہ نمبر 29 پر ہے. خطبہ زینب بنت علی امام حسین کی بہن، اس کا خطبہ ہے. ان حسین بن شریک الاسدی قال لما اتا علی بن حسین زین العابدین بنسبت من کربلا. کربلا میں جب آئے، وکان مریضاً، اور وہ بیمار تھے. علی بن حسین یعنی امام سجاد زین العابدین امام جو تھے وہ آئے اور وہ بیمار تھے. وَإِذَا نِسَاءُ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَنْتَدْبِنَ مُشَقِّقَاتِ الْجُيُوبِ. اپنے جیبوں پر گریبانوں کو جو ہے نا وہ پیٹ رہی تھی، پھاڑ رہی تھی. وَالرِّجَالَ مَعَهُنَّ يَبْكُونَ. ان کے ساتھ دوسرے جو مرد حضرات تھے وہ بھی رو رہے تھے. خواتین اور حضرات، مرد حضرات رو رہے تھے جب انہوں نے دیکھا امام زین العابدین کو. فقال زین العابدین، پھر امام زین العابدین نے ان سے کہا بصوت ضئیل، کمزور آواز میں کہا، وقد نہقت العلت، کیونکہ وہ بیمار تھے. پھر وہ کہتا ہے کہ ان ہؤلاء، یہ لوگ جو ہیں، یبکون علینا، یہ ہمارے اوپر رو رہے ہیں. پھر الفاظ اب جو ہے نا ان پر آپ غور کریں. فمن قتلنا غیرہم، اگر انہوں نے قتل نہیں کیا تو ہمیں بتایا جائے کہ ان کے علاوہ اور کس نے ہمیں قتل کیا ہے. فمن قتلنا غیرہم، ان کے علاوہ پھر ہمیں کس نے قتل کیا اگر انہوں نے قتل نہیں کیا تو. یہ الفاظ بالکل ٹو دا پوائنٹ ہیں کہ کوفے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم ہی نے تو ہمیں قتل کیا ہے. اگر تم نے قتل نہیں کیا ہے تو فمن قتلنا غیرہم، پھر ان کے علاوہ پھر ہم نے کس نے پھر قتل کیا ہے. کہ کتنے یہ مضبوط الفاظ ہیں. کہ پھر وہ جو ہے نا بی بی زینب بھی ان کو یہی کہتی رہی، یا اہل کوفہ، اے اہل کوفہ، یا اہل القتل والغدر والخذل، اے عہد کو توڑنے والے اور رسوائی کرنے والے اور ذلیلو. دیکھا
یہ سب ان اہل کوفے سے کہہ رہی ہیں، بی بی زینب بھی انہیں کو ملامت کہہ رہی ہیں۔ یہ کتاب صفحہ نمبر 29 کے اوپر ہے۔ انکم کتبتم الی ابی وخدعتم، تم ہی تو لوگ تھے جنہوں نے ہمیں خطوط لکھا، ابو کو خطوط لکھے تھے، وخدعتم، اور تم لوگوں نے دھوکہ دیا۔ یہ ساری چیزیں علی بن حسین اور بی بی زینب اور فاطمہ صغریٰ، یہ تین گواہیاں ہیں اس کتاب کے اندر، فاطمہ صغریٰ کی بھی، بی بی زینب کی بھی، اور امام زین العابدین کی بھی، کہ تم کوفے والے ہی قاتل ہو۔ اب یہ احتجاج طبرسی جلد نمبر 2 ہے، اور یہ ایران سے چھپا ہوا ہے، ایران سے چھپا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ اس کے اندر بھی یہی ہے کہ امام زین العابدین کی گواہی، بی بی زینب کی گواہی، اور فاطمہ صغریٰ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ بیٹی ہیں، ان کی 3 گواہیاں اس میں ہیں۔ چوتھی گواہی آئی عبداللہ بن عباس کی، 5واں ان سب سے بڑھ کر گواہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ یہ دھوکے باز ہیں، ادھر نہیں جاؤ، آپ کو یہ قتل کریں گے، نقصان کریں گے آپ کا۔ مجھے بتاؤ، یہ آج کل کی بات ہم نہیں کر رہے، اور یہ کوفیوں کو خطبہ دیا امام سجاد نے۔ یہ جز اول ہے، شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، منتہل اعمال، اس کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ خطبہ زینب بالکوفہ، کوفے میں جو خطبہ دیا ہے زینب سلام اللہ علیہ، کیا کہتی ہے؟ اما بعد یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر اتبکون، اے غدارو اور دھوکے بازو، اتبکون، کیا اب تم رو رہے ہو؟ اور پھر ان کو کہتی ہے کہ فبکو کثیرا وضحکو قلیلا، فبکو کثیرا وضحکو قلیلا، 571 پیج پر ہے۔ یہ منتہل اعمال کی روایت ہے، جس میں بی بی زینب کہا کہ تم زیادہ روتے رہو اور بہت کم ہنسو، یعنی کہ یہ بھی اہل کوفے کو ہی کہا۔ اور اہل کوفے کون تھے؟ یہ فضل ہمدرد صاحب کی ویڈیو ایک بھری ہوئی، جس میں اس نے خود کہا ہے کہ مختلف علاقے کو لوگ جو ہے نا ان کی مسلک کی بات کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ کوفے کے لوگ جو ہے نا وہ شیعہ تھے، اور بلکہ وہ تو میں نے اگر نہ بھی ہو تو بھی یہ کلیئر بات ہے کہ جو ہے نا اصول کافی جلد نمبر 8 سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کہ آپ اپنے بیٹوں کی حفاظت کرنا، وہ شیعہ جو ہے نا وہ ان کو قتل کر دیں گے، تو یہ کافی تھی۔ یہ منتہل اعمال سے بھی یہ میں نے ثابت کر دیا میرے بھائیوں۔ اس طرح سے یہ دیکھیں آپ، یہ اردو ترجمہ حق الیقین کا۔ ایک اور گواہی لیتے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، ابن عباس کی گواہی، 2، تیسری بی بی زینب کی، چوتھی امام زین العابدین کی، اور 5ویں فاطمہ صغریٰ کی بنت حسین، اور 6ٹھی گواہی صحیح بخاری، یہ لکھا ہوا ہے حق الیقین ترجمہ سید باقر مجلسی، یہ لائے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے روایت لائے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر سے مشر مار ڈالنے اور اس کو حالت احرام میں مارنے کے بارے میں پوچھا، تو ابن عمر نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ عراق کا۔ تو ابن عمر نے کہا کہ اس شخص کو دیکھو کہ مجھ سے مشر مارنے کے بارے میں دریافت کرتا ہے کہ اس کا جو ہے نا کفارہ کیا دے دوں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرزند رسول کو قتل کیا، حالانکہ جناب رسول خدا سے میں نے سنا کہ آپ نے ان کے اور ان کے بھائی کے حق میں فرمایا وہ دونوں دنیا میں میرے باغ کے 2 پھول ہیں۔ دیکھا، اب یہ گواہی آ گئی، 6ٹھی گواہی عبداللہ بن عمر کی، کہ یہ شخص ہے کوفے کا رہنے والا، عراق کا رہنے والا، اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ اگر حالت احرام میں مچھر یا مکھی کو میں مار ڈالوں تو کفارے میں کیا ادا کر دوں، کتنا جرم مجھے میں لگے گا، میں کیا کروں پھر؟ تو انہوں نے کہا، جواب ہی نہیں دیا اس کو، اور یہ کہا کہ لوگوں کو کہا کہ یہ دیکھو امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کو انہوں نے شہید کیا، اور اب
اس وقت ان کو ذہن میں نہیں آئی بات یہ، لیکن اس کو یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ دیندار بنتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مشر کے بارے میں اس کا کفارہ کیا ہے۔ امام حسین کو جب تم لوگوں نے قتل کیا تو اس وقت تمہیں یاد نہیں آ رہی تھی کہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ مشر مارنے کا گناہ تمہیں یاد آ رہا ہے، اور مکھی مارنے کا گناہ یاد آ رہا ہے، امام حسین کا شہید کرنے کا، قتل کرنے کا گناہ ان کو ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو یہ میرے بھائیو حق الیقین ہے مولانا باقر مجلسی کی یہ چھٹی گواہی آئی عبداللہ بن عمر کی۔ یہ ساری گواہیاں اس وقت کے لوگوں کی تھی جو اس وقت موجود تھے۔ ہمدرد صاحب نے ایک بھی دلیل نہیں دی، صرف اس نے اپنی بات چلا دی، اپنا جو ہے نا وہ قیاس چلایا، اپنا فہم چلا کے، اور وہ بتا رہا ہے۔ وہ آپ اس کے کلپ کو سنیں۔ میرے بھائیو یہ کتاب ہے تاریخ ابن کثیر، یہ تاریخ ابن کثیر ہے، اور یہ جلد نمبر 4 ہے۔ آپ اس میں بھی دیکھیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ امام حسین کے پاس پانی نہیں تھا، اس کے اندر دیکھیں آپ کہ امام حسین کے پاس بہت زیادہ پانی تھا۔ اور سواروں پر عزرا بن قیس احمسی، پیادوں پر اسبت بن ربیع کو امیر مقرر کیا، اور اپنے غلام وردان کو جھنڈا دے دیا، اور اس جگہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصب کیے ہوئے خیمے میں واپس آ گئے، اور اس میں غسل کیا، اور چونے کی مالش کی، اور بہت سی کستوری کی خوشبو لگائی۔ امام حسین کے بارے میں خیمے میں گئے اور کستوری کی خوشبو بھی لگائی اور غسل بھی کیا، اور آپ کے بعد کچھ عمرہ آئے، اور کچھ لوگ آئے جو آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے بھی آپ کی طرح غسل کیا اور خوشبو لگائی، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اس وقت میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ بعض نے کہا کہ اس معاملے کو چھوڑ دیجیے، خدا کی قسم اس وقت میں یہ کام بیکار نہیں۔ اور یزید بن حسین نے کہا خدا کی قسم میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے جوانی اور بڑھاپے میں بیکار کام کو پسند نہیں کیا، خدا کی قسم میں اس بات سے خوش ہوں جس کو ہم کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے درمیان اور بڑی بڑی آنکھوں والے یعنی کہ حوروں کے درمیان صرف اتنا ہی فاصلہ ہے کہ یہ لوگ ہم پر حملہ کر دیں اور ہمیں قتل کر دیں، یعنی کہ بہت کم وقت تھا شہادت میں، اور شہادت میں جب وقت بھی بہت کم تھا، اس وقت بھی امام حسین کے پاس پانی تھا، غسل کیا، اور لوگوں نے بھی غسل کیا۔ اور یہ لوگ ڈرامہ چلاتے ہیں کہ کوئی پانی وغیرہ نہیں تھا، امام حسین پیاسے شہید ہوئے۔ یہ تفسیر ابن کثیر تاریخ کی کتاب ہے، آپ دیکھیں اس کے صفحے نمبر 590 میں ہے، اور اس میں قلم بند کیے ہیں اس نے 41 ہجری سے لے کر 73 ہجری تک کے واقعات۔ اس آپ جو ہے نا چلے جائیں اس چیپٹر میں جس میں 41 ہجری سے لے کر 73 ہجری تک کے واقعات۔ تو میرے بھائیو یہ ابن کثیر کی گواہی ہے کہ پانی بھی تھا۔ پھر اب یہ دیکھیں میرے بھائیو، علی شیخ صدوقی ہے، شیخ صدوقی علیاں 2 ہیں، سیوطی کی اور شیخ صدوقی۔ یہ صدوقی علی ہے، یہ صفحہ نمبر آپ دیکھیں 112 پہ ہے۔ یہی بات یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ابن عمر واتاہ رجل، ابن عمر کے پاس ایک شخص آیا، فسألوا عن دم البعوضہ، اس نے کہا کہ اگر میں حالت احرام میں جو ہے مچھر کو یا مکھی کو مار دوں تو کفارے میں گناہ میں کتنا بڑا گناہ ہوگا، کیا مجھے دینی چاہیے کفارے کے طور پر؟ فقال ممن انت، وہ کہنے لگا تو کدھر سے ہے، کہاں کے رہنے والے ہو؟ قال من اہل العراق، کہتا ہے میں عراق سے ہوں۔ قال انظر الی ھذا، کہنے لگا اے لوگوں دیکھو اس کی طرف، یسألنی عن دم البعوضہ، یعنی کہ مچھر کے خون کرنے کے بارے میں، گناہ کے بارے میں یہ سوال کر رہا ہے۔ وقد قتلوا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ یہاں اس کتاب کے اندر بھی علی صدوق میں بھی یہی روایت لکھی ہے کہ ابن عمر نے بھی یہی کہا، عبداللہ بن عمر کا بھی یہی خیال تھا کہ کوفیوں نے، عراقیوں نے شہید کیا ہوا ہے، شامیوں نے نہیں کیا ہے۔ یہ بھی آپ نے دیکھ لی بھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ سیرت المعصومین، احسن المقال
مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور والوں کی ہے، یہ سیرت المعصومین احسن المقال، اس کا جلد نمبر 1 ہے۔ اس کے اندر بھی آپ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ شیخ مفید اور شیخ طوسی نے، وہ آگے پھر لکھتے ہیں، جب اہل بیت کو ان اونٹنوں پر جن پر کجاوے نہیں تھے اور ان کے سر برہنہ تھے لے آئے تو کوفے کی عورتوں پر ان کے حالت زار سے حرکت طاری ہوئی اور وہ گریہ وزاری کرنے لگیں، تو اس وقت میں نے علی بن حسین کو دیکھا جو علالت اور بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے تھے اور ان کے گردن میں توک ڈالا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے، اور آپ نحیف آواز میں فرماتے کہ یہ عورتیں تو ہم پر رو رہی ہیں، پس ہمیں کس نے قتل کیا؟ وہی الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو احتجاج تبریز میں بتایا کہ لکھا ہوئے تھے کہ پھر ہمیں فمن قتلنا، پھر ہمیں کس نے قتل کیا اگر انہوں نے نہیں کیا؟ اور اس وقت جناب زینب علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ شروع کیا، خدا کی قسم میں نے کوئی باحیا خاتون جناب زینب دختر امیر المومنین سے زیادہ فصیح اور بلیغ نہیں دیکھی، گویا کہ وہ باپ کی زبان سے بول رہی تھی، اور وہ اس نے خدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و فریب اور وقت پر ساتھ نہ دینے والو، کیا تم ہم پر گریہ و نالا کرتے ہو اور یعنی کہ روتے ہو؟ کبھی تمہاری آنکھیں آنسو بہانے سے نہ روکیں، اب یہ بددعائیاں دے رہی ہیں، اور تمہارے نالے ختم نہ ہوں۔ تمہاری مثال تو بس اس عورت کی سی ہے جو اپنے سوت کو مضبوطی سے کاٹنے کے بعد اس کے دھاگے کھول دے، کیونکہ تم نے بھی ایمان کی رسی بٹی اور پھر سے کھول دیا اور کفر کی طرف پلٹ گئے، یعنی کہ وہ کہتی ہیں کہ تم کافر ہو گئے ہو اور تمہیں کوئی اچھی خصلت عادت نہیں، مگر یہ کہ تم لفظ نہیں کرتے اور خود پسند دشمنی کرنے والے اور دروغ گوئی اور چاپلوسی کرنے والے اور دشمنوں کی طرح چشمک و گمازی کرنے والے ہو۔ اندازہ لگائیں، یہ اس میں بھی جو ہے نا علی بن حسین اور بی بی زینب بنت علی سلام اللہ علیہ، یہ دونوں کے خطبے موجود ہیں، جنہوں نے کہا کہ کوفے والے ہی پھراڈی ہیں، دھوکے، انہوں نے خطوط لکھ کر جو ہے نا ہمیں بلایا تھا۔ اب یہ کتنی کتابیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں، میرے خیال میں 8-9 کتابوں سے میں نے حوالے دیے آپ لوگوں کے، اور یہ ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں، ابن عباس کی نظر میں، عبداللہ بن عمر کی نظر میں، حضرت زین العابدین کی نظر میں، بی بی زینب کی نظر میں قاتل جو ہے نا اہل کوفے اہل عراق والے تھے اور کوئی دوسرا نہیں تھا۔ معلوم ہوا فضل ہمدرد نے جو کچھ کہا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے اور غلط کہا ہے اور حقیقت سے ہٹ کر کہا ہے کہ شیعہ ہی قاتل ہیں، اور یہ کتابیں بھی اہل تشیع کی ہیں، انہی میں کتابوں میں ثابت ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔